ہم اللہ کا بھی ذکر کر رہے ہیں، حضور کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ انسان اللہ کے ذکر میں آئے، حضور کے ذکر میں آئے، لیکن اس کے ادب سنیں، اس کے ادب سے اگر خالی ہو تو میں کہتا ہوں کہ انسان کا آنے کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ سنیں، تو اس لیے جب بھی ذکر خدا ہو رہا ہو، ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہو، تو انسان کو اللہ کے ذکر میں، حضور کی غلامی میں گم ہونا چاہیے۔ اور گم ہونا یہ نہیں ہوتا کہ بندہ ڈانس کر رہا ہو، ناچ رہا ہو، ادھر ادھر چل پھر رہا ہو، تو یہ مقصد نہیں ہوتا۔ سنیں نا، تو اس لیے آپ سے حضور کی محبت کا رنگ نظر آنا چاہیے۔ اللہ میں ادب کا توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حضور کی آل کا بھی ادب عطا فرمائے، حضور کے صحابہ کا بھی ادب عطا فرمائے، کیونکہ آج کے اس پروگرام کو مولا علی پاک سے بھی ایک نسبت ہے۔ تو آپ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور کی مجلس لگی ہوئی ہے، حضور تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے غلام آپ بھی تشریف فرما ہیں، فاروق اعظم پاک آپ بھی تشریف فرما ہیں، عثمان غنی پاک آپ بھی تشریف فرما ہے، مولا کائنات آپ بھی تشریف فرما ہے۔ تو آپ کہتی ہیں کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ حضور گفتگو فرما رہے ہیں، صحابہ حضور کے چہرے کا دیدار بھی کر رہے ہیں، حضور کی گفتگو بھی سن رہے ہیں۔ بیٹھ جائیں، مجھے بالکل پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ جائیں۔ تو حضور کے صحابہ حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ علماء ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ صحابہ کے جس وقت زبانوں پہ ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا جاری ہوتا تھا تو ان کے جسموں میں کپ کپی طاری ہو جایا کرتی تھی۔ سنیں، وہ گم ہو جایا کرتے تھے، انہیں دنیا کا خیال ختم ہو جاتا تھا۔ وہ تو اللہ کے ذکر میں مست لوگ انہیں دیکھنے والے دیوانہ اور مجنوں کہا کرتے تھے۔ سنیں، تو آپ فرماتی ہیں کہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب حضور کے چہرے کو بھی دیکھ رہے ہیں، حضور کی باتوں کو بھی سن رہے ہیں۔ تو آپ کہتی ہیں کہ میری نظر اپنے بابا جان پہ پڑتی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہ پڑتی ہے، تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ تمام حضور کے غلام حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں، حضور کی طرف متوجہ ہیں۔ میری نگاہ جب سیدنا صدیق اکبر اپنے بابا جان پہ پڑتی ہے، میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے بابا جان مولا علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، علی پاک کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ جب وہ مجلس کا وہ جو وقت تھا وہ ختم ہوا، تو حضور کے غلام اس مجلس کو چھوڑ کر جب ختم ہوئی چلے گئے، تو بابا جان جب اندر آئے، میرے پاس آئے، تو میں نے اپنے بابا جان سے سوال کیا کہ بابا جان بتائیں، حضور کی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، حضور کی مجلس میں آپ وہ مجلس سن رہے تھے، تو تمام حضور کے غلام جو ہیں وہ حضور کے چہرہ مبارک کو دیکھ رہے تھے، دیدار کر رہے تھے، ادھر متوجہ تھے، تو آپ علی پاک کے چہرے کو، مولا علی پاک کے چہرے کا دیدار کر رہے تھے، آپ علی پاک کے چہرے مبارک کو دیکھ رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا، میری بیٹی کیا تو نے حضور کا فرمان نہیں سنا کہ علی کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے؟ تو دوستو، جس علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو وہ بدرجہ اولا اس علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کی باتیں کرنا بھی عبادت ہے۔ تو وہ علی پاک حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علی پاک کو، علی پاک دور سے آ رہے ہیں تو آپ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ علی جب پاس آئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام، آپ نے، علی پاک نے آپ سے پوچھا، اے صدیق آج تو کیوں مسکرا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ مسکرانے کی وجہ بتائیں، ابو بکر مسکرانے کی وجہ بتائیں۔ تو ابو بکر نے فرمایا، اے علی، آقا نے فرمایا کہ
جنت علی تقسیم کرے گا، جنت علی تقسیم کرے گا. تو علی پاک نے فرمایا میں جنت اسے ہی دوں گا، جنت کی سند سرٹیفکیٹ اسے دوں گا جس کے دل میں ابو بکر کا پیار ہوگا، صدیق اکبر کا پیار ہوگا. تو دوستو ادب کا خیال کیا کریں. سنیں سب سے پہلی بات یہ اللہ کا گھر ہے. میں نہیں کہتا کسی پیر کا آپ کوئی مولوی صاحب آ جائیں فلاں آ جائیں. یہ ناچنا کودنا یہ جو ہے نا یہ مسجد کے بھی آداب کے خلاف ہے. سنیں نا جیسا یہ بابا جی نعت پڑھی خدا کی قسم روح کو تسکین ملی ہے. سنیں نا ظہوری صاحب وہ نعشی پڑھتے تھے تو وہ گم ہو جایا کرتے تھے. سنیں نعت تو مرنے کی مزہ بات ہے کہ حضور کے عشق میں گم ہو کر پڑھے. وہ نہ دیکھ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کون بیٹھا ہوا ہے کون نہیں بیٹھا ہوا. اس کائنات کی بہاریں حضور کے ساتھ ہیں، اس کائنات کی روشنیاں حضور کے ساتھ ہیں، اس کائنات کی سجاوٹ ہی حضور کی وجہ سے ہے. سنیں تو اس لیے اپنے اندر ادب والا سنیں نا وہ کہتے ہیں نا ادب کے ساتھ آپ جو ہے نا منزل کو پا جاؤ گے. ادب ہے تو ساری بات ہے، ادب نہیں تو کچھ نہیں، انسان ادھورا ہے. نماز بندہ پڑھتا رہے ادب نہیں، قرآن پڑھتا رہے ادب نہیں، درود و سلام پڑھتا رہے ادب نہیں. تو ادب کے ساتھ پڑھیں گے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. تو ادب نہیں پڑھیں گے آپ مدینہ پاک چلے جائیں ادب نہیں ہے تو انسان جو ہے نا ابو جہل کے اندر ادب نہیں تھا تو وہ جو ہے نا ابو جہل ہی رہا ہے. سنے نا تو جن کے اندر ادب نے وہ جام ادب کے جنہوں نے پیے ہیں نا، جنہوں نے ادب والا وہ آقا کا جام پیا تو اللہ نے انہیں ابو بکر کا لقب عطا فرما دیا ہے. اللہ نے انہیں حیدر کرار کے لقب عطا فرما دیے ہیں. سنیں ان کے وجودوں سے خوشبو آنا شروع ہو گئی. تو یہ تمام جو کچھ ملتا ہے ادب سے ملتا ہے. ادب ہے تو ساری باتیں ہیں، ادب نہیں ہے تو انسان ادھورا ہے. حضرت بشرافی سنیں وہ ان کے علماء کہتے ہیں کہ وہ شراب خانے تھے ان کے بڑے بڑے. سنیں نا تو وہ قرآن سے بھی دور تھے، نماز سے بھی دور تھے. سنیں ہر اس عمل سے دور تھے جو رب کے قریب کرنے والا تھا. تو کہتے ہیں کہ وہ واپس آئے، حالت ان کی غیر تھی. سنیں وہ نشے والی حالت میں تھے. آئے راستے میں آپ کی ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ نظر پڑتی ہے تو اس پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جب وہ اٹھایا تو اسی حالت میں وہ دیوانوں والی حالت میں وہ نشے والی حالت میں آپ نے وہ آنکھیں آدھی بند ہیں آدھی کھلی ہوئی ہیں. ان آنکھوں کا مسئلہ نہیں تھا، اللہ نے دل کی آنکھیں کھولنی تھی. سنیں نا اللہ نے دل کی آنکھیں کھولنی تھی. تو وہ وقت آ گیا تھا کہ اللہ نے اس شخص کے دل کی آنکھیں کھولنی تھی اور کھولی اللہ نے. خدا کی قسم آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو انہوں نے یہ بظاہر آنکھیں بند تھی. سنیں نا بندہ نشے میں ہو تو وہ اپنے ماں باپ کو نہیں اس کی جو ہے نا عقل جب وہ موقوف بند ہو جاتی ہے عقل. سنیں اس کو پہچان رشتوں کا احترام ختم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کی جس پہ اللہ کا کرم ہو فضل ہو مہربانی ہو آنکھیں دل کی وہ کھولنے کا وقت آ جائے تو کہتے ہیں بظاہر آنکھیں کچھ بند ہیں کچھ کھلی ہوئی ہیں لیکن وہ الفاظ جاری ہو گئے کہ تیرا مقام زمین نہیں اونچی جگہ رکھا، تیرا مقام یہ ہے. خوشبو لگائی اسے چوما، انہوں نے اللہ کے نام کا ادب کیا اسے چوما. اللہ نے اپنا ایک فرشتہ انسانی شکل میں بھیجا اور کہا بشر رب کہہ رہا ہے میں تو اس سے راضی ہوں، مجھ سے تو بھی راضی ہو جا، تو بھی راضی ہو جا. تو اس لیے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، اپنے آپ کو نماز کے ساتھ جوڑیں، اپنے والدین کا احترام کریں. سنیں نا بندہ حضور کی نعت سن کے بھی حضور کی نعت کا رنگ نہ چڑھے بندہ وہ بیکار ہے. سنیں نا اس لیے ہم کار والے کام والے ہم تب ٹھیک ہوں گے جب وہ حضور کی نعت کا جو ہے نا وہ جام پیئیں گے، اس کی تاثیر اندر جائے گی تو میل اترے گی، ساری باتیں بن جائیں گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میں صحابہ کا احترام اور حضور کی آل کا ادب عطا فرمائے. میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ وہ ستاروں کی مانند ہیں اور میری آل و کشتی نوح کی مانند ہے. تو جو ان کو حاصل کرے گا ان دونوں کے دامن کو پکڑے گا وہ فلاح پا جائے گا.
ہم ادب والے ہیں، جہاں حضور کے غلاموں کا نام آئے گا ہم وہاں بھی کھڑے ہو کر سلام کریں گے، جب مولا حسن پاک کا نام آئے گا، مولا حسین پاک کا نام آئے گا، کربلا کے جانثاروں کا نام آئے گا، پاک بیبیوں کے نام آئیں گے، ہم وہاں بھی نظریں جھکا کر سلام کریں گے، کیونکہ کامیابی ہی اسی میں ہے کہ حضور کی آل کا بھی ادب کیا جائے، حضور کے صحابہ کا بھی ادب کیا جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستو نماز کی پابندی کریں، رات ساری میلاد کرتے رہیں، صبح نماز نہ پڑھیں تو یہ حضور آپ سے راضی نہیں ہوں گے، ناراض ہو جائیں گے، کہ حضور نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، دین کا ستون نماز ہے۔ تو اس لیے آپ جب حضور کے قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں پھر نماز کے ذریعے قرب حاصل کریں۔ قرآن پوری نعت ہے، الحمد سے لے کے والناس تک آپ پڑھو، خدا کی قسم حضور کی نعت ہے۔ تو آپ جب اس نعت کو پڑھو گے، سنہ قرآن کو پڑھو گے مطلب حضور کی نعت کو پڑھو گے، نماز میں ایھا النبی پڑھتے ہو، کیا حضور کی نعت نہیں ہے؟ انا اعطیناک الکوثر پڑھتے ہو، کیا حضور کی نعت نہیں ہے؟ سورۃ اخلاص پڑھتے ہو، کیا حضور کی نعت نہیں ہے؟ لیکن اس طرف جانا نہیں ہے، بس ناچنے کودنے والے آ جائیں، نوٹ کھلے پھینکیں، ٹھیک ہے وہ بیگ بھریں، چلو جی ہم نے باقی محفل نہیں سننی، ہم تو جا رہے ہیں، ہمارا کام ہو گیا ہے۔ سنیں تو اس لیے حضور کے ساتھ جڑ جائیں، سنیں دین کی خدمت کریں، مسجد کی خدمت کریں، مدرسے کی خدمت کریں، سنیں اپنے والدین کا احترام کریں گے اللہ آپ کو بادشاہ بنا دے گا۔ سنیں نا، اپنے والدین کے پاؤں چومو گے اللہ تمہیں بادشاہ بنا دے گا۔ سنیں تو انشاءاللہ بادشاہ بننا ہے، قرآن سے، نماز سے اور والدین کی خدمت سے جوڑ جاؤ، اللہ رنگ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہمیں نعت کا ادب آ جائے۔ سنیں نا، اب تو ہمارے سروں پہ ٹوپیاں بھی نہیں ہیں، اداب پڑھیں نا نعت سننے کے، سنیں نا اداب پڑھیں، پتہ چلے کہ نعت سننے کا ادب کیا ہے۔ سنیں ہم کئی ایسے لوگ ہوں گے اللہ معاف کرے وضو میں بھی نہیں ہوں گے، حضور کا نعت سن، ایک وہ گزرے ہیں نا امام صاحب گزرے ہیں تو ان کے محبت والا تھا، ان کا نام محمد تھا، کیا نام تھا ان کا علامہ صاحب کا، وہ محمد ان کا وقت کے امام گزرے ہیں، فقیر گزرے ہیں، تو وہ اپنے غلام کو جب بھی آواز دیتے تھے تو وہ وضو میں ہوا کرتے تھے۔ سنیں وہ حضور کا تصور ہوتا کہ یار یہ اتنا پیارا نام ہے، یہ نام بے وضو لینا بھی نہیں چاہیے، سنیں بے وضو نام نہیں لینا چاہیے۔ تو ہم حضور کے پورے قصیدے سن رہے ہیں تو کوئی جو ہے نا موبائل میں لگا ہوا ہے، کسی کو خارش آئی ہوئی ہے، کوئی گپے مار رہا ہے، کوئی دان نکال رہا ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو، یہ نور والی محفل ہے، اسے اپنے لیے جو ہے نا نور ہی حاصل کریں، نہ کہ الٹا آپ کے دل اور سیاہ ہو جائیں۔ تو اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو بہتری ہوگی، ٹھیک نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں ہوگی۔ کوشش ضروری ہے، ہم بھی دعا گو ہیں، آپ بھی دعا گو ہوں کہ اللہ کرے کہ ہم اس شیطانی وسوسوں سے بچ کر ہم صحیح معنوں میں حضور کے غلام بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عرس پاک کا آپ نے اعلان سن لیا ہے، یہاں قاری صاحب کی قیادت میں 5 مارچ کو قافلہ جائے گا، اگر آپ کو وقت ملے تو ضرور آپ حاضری دیں۔ اللہ ہم سب کو مشائخ کی توجہات اور حضور کی غلامی اور اللہ اپنا ذکر عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے اس محفل کی فیض و برکات عطا فرمائے اور اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ ابھی دعا ہوگی تو دعا کے بعد پھر جو ہے نا